سب ہی کے گھر جاؤں، میرے لیے تو میرے رب کا در کافی ہے، کوئی جانے نہ جانے، مانے نہ مانے، ملے نہ ملے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ ماں، بیٹے، بہن، بھائی کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے میرے عزیزوں وقت کے اندر اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ بھائی بہنوں کی خرابیاں مل رہی ہیں۔ صحیح بتلا رہا ہوں اور بتلا دوں، ماں اور بیٹے کی خرابیاں مجھ تک پہنچی ہیں، جو کہ باپ نے خود مجھ سے بتلایا ہے کہ ماں اور بیٹے کو میں نے اس حالت میں کئی بار پکڑا ہے، ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جوان ماں بیٹے، بہن بھائی کو قریب قریب چارپائی ڈال کر بھی نہیں سونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، اپنے کو سنبھالیے، اپنی نسلوں کو سنبھالیے۔ نسلوں میں بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ جوان لڑکے کو بھی اپنی ماں کے پاس نہیں سونا چاہیے، قریب میں چارپائی ڈال کر بھی نہیں سونا چاہیے، ایک کمرے میں الگ الگ چارپائی پر بھی نہیں سونا چاہیے۔ امی اگر موجود ہو تو اس کو باہر بھیج دینا چاہیے، یا لڑکے کو خود باہر جا کر سو جانا چاہیے، یا دوسرا کمرہ اگر موجود ہو تو دونوں میں سے ایک کو اس دوسرے کمرے میں سونا چاہیے۔ جوان بچے کو بھی تنہائی میں اپنی امی کے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے، جوان بہن کو بھی تنہائی میں اپنے جوان بھائی کے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے۔ وقت کے حالات دیکھیے، کیسے کیسے لوگ میرے پاس آ کر روتے ہیں۔ شیطان آخری ہتھیار کے طور پر عورت کو استعمال کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ میں کسی طرح اس کو ہلاک اور برباد کر دوں۔ جب قابو میں نہیں آتا تو آخری ہتھیار اور تیر کمان کے طور پر وہ عورت کو استعمال کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اس کو بہکاتا ہے۔ جب نامحرم مرد عورت تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو 36 شیاطین مل کر ان کے ایمان کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ 18 شیاطین ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ 18 شیاطین ہوتے ہیں، پر جب کوئی نامحرم مرد عورت تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر 36 شیطان ہوتے ہیں، 18 مرد کے اور 18 عورت کے، اور یہ سب کے سب مل کر ان کے ایمان کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ان کی رگ رگ میں شیطان گھوم جاتا ہے، اس کے ہر چیز کو اچھا بنا کر شیطان اس کے سامنے لاتا ہے۔ دونوں کے ساتھ 18 شیاطین لگ کر اندر سے ابھار رہے ہیں، جذبات پیدا کر رہے ہیں یا پاور ڈال رہے ہیں۔ حرام کاریوں اور گندگیوں سے بچیں، بغیر انسان کا راہ تصوف میں کوئی قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، بڑی خرابیاں نظر آ رہی ہیں۔ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کے متعلق تھوڑا سا کہہ دوں۔ تصوف کا بیان تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر کچھ اس طریقے کی باتیں میرے سامنے آئیں جن کی وجہ سے مجھے باتیں کہنی پڑ رہی ہیں، اور اگر غور کرو تو یہ بھی تصوف ہی کی باتیں ہیں، کیونکہ ان حرام کاریوں اور گندگیوں سے بچے بغیر انسان تصوف کی راہوں سے واقف نہیں ہو سکتا، اور کوئی قدم بھی اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بہن بیٹی اگر خرابی کو نہیں جانتی ہے، ماں باپ تو جانتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجیے، اپنی بہنوں کی حفاظت کیجیے، اپنی بیویوں کی حفاظت کیجیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کیجیے۔ اگر بیٹی خرابی کو نہیں جانتی ہے، بہن نہیں جانتی ہے، تو ماں باپ تو جانتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو کہیں خالہ پھوپھی کے یہاں نہ بھیجیے، اپنی بیٹی کو اس کے بہنوں کے یہاں نہ بھیجیے۔ بڑی بیٹی کے اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو ٹھیکہ نہیں لے لیا ہے کہ تو چھوٹی بیٹی کو اس کے یہاں بھیج دے شکار ہونے کے لیے۔ بڑی بڑی ایسی باتیں مجھے ملی ہیں کہ میں تمہارے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے جڑ جائے۔ میرے عزیزوں، اپنے نفس کے اندر پاکیزگی پیدا کیجیے۔ بغیر پاکیزگی حاصل کیے ہوئے اللہ رب العزت سے تعلق نہیں جڑ سکتا، اور زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے جڑ جائے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری زندگی کا ہر سانس
ہماری زندگی کی ہر خوشی، ہماری زندگی کا ہر غم، ہماری زندگی کی ہر رات، ہماری زندگی کا ہر دن اپنے محبوب کے لیے ہو جاتا ہے، اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کی۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے نفس پر کنٹرول کیجئے، اپنے نفس کی نگہبانی کیجئے، اپنے بچوں کی نگہبانی کیجئے، برائیوں سے اپنے کو بچائیے، اپنی نسلوں کو بچائیے۔ اس دور کے حالات اس طریقے کے ہیں کہ غیر کی تو بات ہی چھوڑیے، اپنے ہی کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ اپنی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو نامحرم لوگوں کے سامنے مت آنے دیجیے۔ لہذا اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو نامحرم لوگوں کے سامنے مت آنے دیجیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اجی یہ تو میری بیٹی ہے، میری بہن ہے۔ ارے بہن ہے تیری ہی تو ہے، میری تو نہیں ہے۔ اگر بیٹی ہے تو تیری ہی تو ہے، میری تو نہیں ہے۔ یا دوسرے جو 10 20 50 آدمی ہیں ان کی بیٹی یا بہن تھوڑی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہر برائی کا خاتمہ کیا جائے۔ میرے عزیزوں، اللہ نے ہمیں برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، برائی کو جنم دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ برائی کا خاتمہ کیا جائے، چاہے برائی چھوٹی ہو یا بڑی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقصد یہی تھا کہ ہر برائی کا خاتمہ کیا جائے۔ ہمارا سب کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم برائیوں کا مقابلہ کریں اور برائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کہلائیں گے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کہلائیں گے، اور اگر ہم نے برائیوں کو جنم دیا، اپنے اہل و عیال کے اندر برائیوں کو پیدا کیا، تو میرے عزیزوں اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا جو گھر کا سرپرست اور مالک ہے۔ کسی کو تمہارا مزاج اچھا لگے نہ لگے اس بات کو چھوڑ، تو انشاءاللہ امید ہے میرے عزیزوں آپ لوگ ان سب باتوں پر کنٹرول کریں گے، پاک دامنی اختیار کریں گے، اپنی نسلوں کا خیال رکھیں گے، اپنے نفس میں پاکیزگی پیدا کریں گے، اپنی نظروں پر کنٹرول رکھیں گے اور اپنے دلوں پر کنٹرول رکھیں گے انشاءاللہ۔ ارے کوئی مانے نہ مانے، کسی کو تمہارا مزاج اچھا لگے نہ لگے اس بات کو چھوڑو۔ سب نے تو نبیوں کو نہ مانا اور سب تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، تمہیں اور مجھے کیا مانیں گے؟ نہ معلوم اللہ کی شان میں کیا کیا کہتے ہیں۔ جو اللہ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو نہ جانے کتنے خدا کتنے اللہ بنا رکھے ہیں، تھوڑی بارش تیز ہو جائے پتہ نہیں اللہ کی شان میں کیا کیا کہنے لگتے ہیں۔ مسلمان ہی کہنے لگتے ہیں، کچھ دنوں بارش نہ ہو تو پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگتے ہیں میرے رب کی شان میں۔ ہاں کچھ مسلمان ہی کہنے لگتے ہیں، ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے یہ تو اتنا نالائق اور نکما انسان ہے، اس محبوب حقیقی کی شان میں کفر کے الفاظ استعمال کرتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ ارے بدبخت، اگر ایک دن کے لیے تیرا پانی بند کر دیا جائے، 1 منٹ کے لیے تیری ہوا بند کر دی جائے تو تجھ کو معلوم ہو جائے گا اس کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے۔ جو اللہ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ بچوں کی طرح زندگی بھی دیکھ بھال کرنے سے اچھی اور یوں ہی چھوڑ دینے سے خراب ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اپنی زندگی دیکھ بھال رکھیں گے انشاءاللہ۔ جو انسان اپنی زندگی کی دیکھ بھال رکھتے ہیں ان کی زندگی اچھی بن جاتی ہے، اور جو اپنی زندگی کو یوں ہی الل جھلل چھوڑ دیتے ہیں ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے انسان اگر اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتا ہے تو اس کا بچہ اچھا بن جاتا ہے، اسی طریقے سے اپنی زندگی کی دیکھ بھال کرنے سے زندگی عمدہ اور کامیاب بن جاتی ہے۔ جس طریقے سے بچے کو یوں ہی چھوڑ دینے سے وہ بچہ خراب ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اے میرے عزیزوں اگر انسان اپنی زندگی کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں پاک دامنی اختیار کرو،
اپنی زندگی اچھی بناؤ۔ دنیا کو مت دیکھو کیا کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے، دنیا کو مت دیکھو دنیا کیا کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ نبیوں کو سب نے نہیں مانا، اللہ کو سب نے نہیں مانا، مجھے اور تمہیں تو کیا مانیں گے۔ لوگوں نے نبیوں کو نہیں بخشا، اللہ کو لوگ نہیں بخشتے ہیں، مجھے اور تمہیں تو کیا بخشیں گے۔ تو اس چیز کے پیچھے مت جاؤ کہ ہمیں کون کیا کہہ رہا ہے، کہنے دو۔ ان کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں آ رہی ہیں، اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ برائی کرنے والا تو اپنی سست زبان سے برائی کرتا ہے، مگر تیز رفتار لکھنے والے فرشتے اس کی نیکیوں کا ادھر تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان کسی کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، تو فرشتے برائی کرنے والے کی نیکیوں کو اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں جس کی وہ برائی کر رہا ہے۔ اے میرے عزیزو، برائی کرنے والا تو اپنی سست زبان سے برائی کرتا ہے، مگر ایسی تیز رفتار سے لکھنے والے فرشتے کہ جن کا قلم اتنی تیزی کے ساتھ چلتا ہے، کبھی مشرق سے مغرب تک گھوم گیا، وہ اس کی نیکیوں کا ادھر تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے غمگین نہ ہو۔ جو لوگ ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو علماء اکرام نے عبداللہ بن سبا یہودی منافق کی طرف منسوب کیا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، سامنے آ گئے تو محبت جتاتے ہیں، پیچھے بغاوت کرتے ہیں۔ وہی عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل سے ہیں وہ لوگ جو سامنے تعریف کرتے ہیں اور پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ علماء اکرام نے ایسے لوگوں کو عبداللہ بن سبا یہودی منافق کی طرف منسوب کیا ہے۔ ایسے لوگ تکلیفیں پہنچانے والے ہوتے ہیں، اس لیے سب نے تو نبیوں کو بھی اچھا نہیں کہا اور سب تو اللہ کو بھی اچھا نہیں کہتے ہیں، مجھے اور تمہیں تو کیا اچھا کہیں گے۔ اس چیز کی طرف مت جاؤ۔ تمہارے اوپر کپڑے کتنے ہی بڑے پرانے کیوں نہ ہوں، مگر تمہارا دل اور نفس پاکیزہ ہو۔ اپنا تعلق اپنے اللہ سے اچھا رکھو، اپنا تعلق اپنے محبوب سے سچا رکھو، اپنی زندگی پاکیزہ بناؤ۔ چاہے تمہارے اوپر کپڑے کتنے ہی پھٹے پرانے کیوں نہ ہوں، مگر تمہارا دل پاکیزہ ہو، تمہارا نفس پاکیزہ ہو۔ اگر تم ان سب باتوں کا خیال رکھو گے تو انشاءاللہ تمہارا تعلق اپنے اللہ سے جڑ جائے گا۔ انشاءاللہ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے، اپنی نسلوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ اگر تم ان سب باتوں کا خیال رکھو گے تو انشاءاللہ تعالی تعلق اپنے اللہ سے جڑ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔